میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو آپ فالو کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ آل پہ کلک کر لیں تاکہ ساری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ریاست جس کی ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کے لیے امن و امان قائم کرنا، ان کے جان و مال کا تحفظ کرنا، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی زندگیاں، خاص طور پر وہ لوگ جو غریب ہیں، جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو اپنی وجہ سے، اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم ہوتا ہے، اس طرح سے ان کے ساتھ، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور پھر ان کو اس طرح سے بھلا دیا جاتا ہے کہ شاید وہ اس ریاست کے شہری نہیں ہیں۔ بلوچستان کے لوگوں کی بات کریں تو ان لوگوں کے جو وہاں پر ان کی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں کہ وہ اس علاقے کے بڑے ہیں، لیکن انہوں نے کون سے بڑوں والے کام کیے اور کون سے ایسے اقدامات کیے کہ جس سے وہ وہاں کے لوگوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، ان کی زندگیوں کو محفوظ کر سکیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ہزارہ کے جو لوگ ہیں، جو محنتی لوگ ہیں، جو اپنی جان مشکل میں ڈال کے تو وہ اپنی روزی روٹی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جس درندگی کے ساتھ ان کی زندگیوں کو ان سے چھین لیا گیا، اور ہماری اس ریاست مدینہ کے جو حکمران ہیں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، ان کو یہ احساس تک نہیں ہوا، کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی کہ اتنی جانیں چلی گئی ہیں، اتنے لوگوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کر دیا گیا، ان کو جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، تو کیا ان کے لیے انصاف مہیا کرنا، ان کی جانوں کو، ان کے جانوں کے چلے جانے کے عوض کم از کم ان کے خاندانوں کو انصاف دیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں وہاں پر اس طرح کی مزید کوئی کارروائی نہ ہو۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو وہاں کی خواتین کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے کہ جو یہ آواز اٹھا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں تو ابھی کوئی مرد باقی نہیں بچا ہے جنازے اٹھانے کے لیے۔ اس قدر افسوسناک، تکلیف دہ صورتحال ہے، اور وہ جو کانکون جن کو محروم کر دیا گیا ان کی زندگیوں سے، جن کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا گیا ہے، ان میں ایک ایسا کانکون بھی شامل تھا، وہ نوجوان بھی شامل تھا کہ جس نے میٹرک میں 1000 سے اوپر نمبر لیے۔ اتنے محنتی لوگ، اتنے جفاکش لوگ جو اپنی جان لگا کر اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں، اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں اپنے خون پسینے کی کمائی کھاتے ہیں اور حلال رزق کھاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور جو باقی ہمارے سی ایم لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ذرا برابر توفیق تک نہیں ہوئی ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھا سکیں، ان کے خاندان سے جا کے مل سکیں، وہاں پر تشریف لے کے جا سکیں اور کچھ ایسے اقدامات کریں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کو ہونے سے روکا جا سکے۔ آج میں نے سنا کہ محترمہ جو شیری رحمان صاحبہ ہیں انہوں نے اس حوالے سے بات کی، پھر ڈاکٹر مصدق ہیں وہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن یہ سلسلہ ایک دو لوگوں کے باتیں کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ جو ریاست کے حکمران ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ریاست کو ریاست مدینہ بنائیں گے، اور میں اس سے پہلے کے سیاستدانوں کی اگر بات کروں تو اس سے پہلے کے سیاستدانوں نے بھی کوئی خیر خواہ جو ہے وہ اقدامات نہیں کیے۔ ہماری سیاستدان جو بھی آتا ہے ان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس اپنی سیاست چمکائیں، اور یہی کچھ جو ہے اس وقت کے حکمران بھی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بہت دعویٰ کیا تھا کہ میں غریبوں کے لیے جو ہے وہ کام کروں گا، غریبوں کی زندگیوں کو پرسکون بناؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اتنی توقعات، اور وہ توقعات جیسے پہلے آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ سال کے آغاز میں ہی اسامہ ستی کا جو واقعہ ہوا، ان کی والدہ کا میں انٹرویو سن رہی تھی کہ وہ بری طرح سے رو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے پرورش کی تھی، کس طرح سے پالا تھا، کتنا پیار، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اور اگر آپ ادھر ہزارہ میں چلے جائیں تو جو ان کے ساتھ صورتحال ہوئی ہے، میں وہ تصاویر نہیں دیکھ سکی، میں نے پروگرام کرنے کے لیے چاہا کہ ان تصاویر کو دیکھوں، تو آپ بلیو کریں کہ میں ان تصاویر کو نہیں دیکھ پائی کہ جس بری طرح سے ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، باندھ کر پھر ان کو مارا گیا، اور جس طرح سے خون بہ رہا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ جو اسلامی ریاست ہے وہاں پر اگر ایک کتا بھی مر جائے تو اس کا جواب دہ جو ہے وہ حکمران ہے. میرا خیال ہے کہ یہ صرف اس وقت کی بات تھی، لیکن آج کے دور میں ہزاروں لاکھوں جانیں بھی چلی جائیں تو ہمارے جو ریاست کے حکمران ہیں ان کو صرف ایک ہی بات ثابت کرنا ہے کہ فلاں جو ہے وہ غدار ہے، فلاں ہمارے پیسے چوری کر کے لے گیا، اس کو پکڑ لیں، اس کو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ ہمارے حکمرانوں کے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہے. تو میں پرزور احتجاج ریکارڈ کرواتی ہوں. ترس کھائیں اپنے جو سارے صوبے ہیں جہاں پر لوگ پستی کے درجے سے نچلی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کو جانوروں سے بدتر جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. بلوچستان کے مختلف علاقے ہیں، جتنے بھی آپ صوبے دیکھ لیں وہاں پر مختلف جو پسماندہ علاقے ہیں وہ انتہائی نچلے درجے کی زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر اسی طرح سے وہاں کے جو مختلف شعبہ جات ہیں، مینس تعلیم کے ذریعے ہی کوئی شخص آگے ترقی کرتا ہے، پوری کی پوری قوم آگے ترقی کرتی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر تعلیم کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. جو وڈیرے ہیں وہاں پہ، جو جاگیردار ہیں، جو وہاں کے حکمران ہیں، وہ سارے کے سارے جتنے فنڈز ہوتے ہیں وہ سارے خود کھا جاتے ہیں اور بیچاری عوام کے لیے کوئی بنیادی سہولیات نہیں ہے. تو ہماری ریاست کے حکمران کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کم از کم اب لوگوں کی آواز سنیں، ان کی آواز کو سن کر ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہزارہ کے اندر ظلم ہوا ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.